کچھ آدھا میرے دشمنوں کچھ نہ کر، میری گل تو سن، میں تو پوچھ تو صحیح حالات کے ہیں کہ کیوں نوبت اتوں تک پہنچی ہے؟ تو آدھے ہی سرداری کے بعد آپ ترنت روکنا شروع کر لیا، پوچھو تو صحیح۔ میں کوئی صرف تراضی کوئی نہ میں زبانی روکیا ہے، منع کیا ہے کہ بعد نہیں آئے، اور جنگ تو علاوہ چارہ کوئی نہیں کہ میں تاری صلاح مشورہ لو بغیر جنگ شروع کرا دینا، 50-60 ادو مویا پہ ہوتا، 50-60 ادو مویا پہ ہوتا، 6 لاکھ اگی آئی، 1.5 لاکھ غائب ہوتا، تھی آخو چنگی رکھوالی کی ہے، 6 لاکھ ٹوپ گیا تو 4 لاکھ 4.5 لاکھ رہ گیا، 1.5 لاکھ کا غائب کر سکیا، چنگی راکی کی ہے، شہباز میرا کیوں نہ کن طے کر بھی کھائی۔ تو میں جی جنگ لوائی آتا تو اعتراض ہونا ہے، جی نہیں لوائی تو اعتراض ہے، میں صرف تیرا بھی کوئی نہ، میں تو انتظار کر رہا کہ جرا آوے تو صلاح مشورے نال کوئی رل کے حکم چلے سکتا، میں تو انتظار کر رہا کہ تھی آ کے نہ آخو عالم کر کم قولی تم میری صلاح تو لے لیں گے، میرا مشورہ تو لے رہے ہیں، آپ ہی سارے فیصلے کر چڑیں کہ لکھ سوا لکھ مروا چڑیں گے، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ میں پھر کو تیرا بھی آج تو میں سب کے درادن سے پیغمبر ہیں، نوبت اتوں تک پہنچی ہے کہ چھوٹا درا بڑے درا سے پیغمبر دے پھر تے داڑھی دے وال نپ کے روکدا پیا، ہوں ہے کوئی مائی کا لال جا فتوا لاوے اور کوئی عامی بندہ یہ جی حرکت کرے، ایک مولوی دے عالم دے داڑھی دے وال نپتا ہے، رزقی کرتا ہے تو کافر ہے، لیکن اتنے کیا اسی ساری مجال نہیں، اللہ دے نبی ہے، اسی جرت کیویں کریے اتنے فتوے لان دی، سارے فتوے اتنے نہیں لگ سکتے، جی انبیاء کا حیا کرنا ضروری ہے، سانو انبیاء سے فتوے لان کی اجازت نہیں، سارے واسطے گنجائش نہیں، جی صحابہ کا بھی حیا کرنا ضروری ہے، انہوں سے فتوے لان کی سارے واسطے گنجائش کوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ اللہ کی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈریا ہے، اللہ سے ڈریا ہے، میرے تو بعد انہوں نے اعتراضاں کا نشانہ نہ بنایا ہے، اللہ 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 سے ڈریا ہے، اللہ سے ڈریا ہے، یہ تحذیر سے کبیر کی ہے، ڈرانا ہوگا کسی کو اتری کسرا تو بچ اگوچی ہے کھاوا کیا پاڑ کٹے کیا، یہ ڈران واسطے ہوتا ہے، اللہ 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 تو ڈرے، اللہ تو ڈرے، میرے صحابہ کے معاملے کسی دخل نہیں دیا ہے، مطلب ہے کہ دخل سے سیوت اللہ کا ڈر کوئی نہ ہوا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا دیں اللہ 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 تو ڈرے، اللہ تو ڈرے، میرے صحابہ کے معاملے انہوں نے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا، جہاں صحابہ کرام نے اعتراض کا نشانہ بنایا، یہ مطلب ہے کہ نبی پاک کی نظر سے اللہ سے کوئی نہ ڈریا نہیں، جہاں اللہ سے نہ ڈرے مسلمان رہ گئے، اعتراض صحابہ سے کرتا گیا کہ میرا اپنا غرض کی جا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ بھی صحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے کے بعد میرے صحابہ نے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا ہے، من احبهم فبحبی، میری محبت وہ دل سے ہوتی تا اس محبت کی وجہ نال میرے یاراں دی محبت وہ دل سے، اور من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جڑا انہاں دے نال بغض رکھتی تو پہلے میرا بغض وہ دل سے ہوتی تا پھر میرے یاراں دا بغض ہوتا، اتنے گل کھول دیتی نبی کریم علیہ السلام نے کہ جس نو پرکھنا ہوئے تسی کہ نبی پاک کی محبت دے دل ہے کہ نہیں، اس پرکھن کا طریقہ کیا ہے کہ یاراں دی محبت ہے تو پھر نبی پاک کی محبت بھی ہے، جب یاراں دی محبت کوئی نہیں ہے دل تو نبی پاک کی محبت بھی کوئی کہ جی پرکھنا ہوئے کہ دل چ بغض نبی پاک کا ہے یا نہیں تو ویکھ لو صحابہ دا بغض ہے کہ نہیں، جے صحابہ نال بغض نہیں تو نبی پاک نال بھی کوئی نہیں، جے صحابہ نال بغض رکھتا ہے تو یقین کر لو کہ نبی پاک نال بھی بغض ہے، فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس میرے یاراں نو تکلیف دیتی اس میں نو تکلیف دیتی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میں نو تکلیف دیتی اس میرے اللہ نو تکلیف دیتی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس اللہ نو تکلیف دیتی اللہ انہوں دوزخ کا پالا بنا دے، منطقی لحاظ نال کیا سے مرکب ہے، دو نتیجے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے سامنے رکھے، جس میرے یاراں نو تکلیف دیتی اس میں تکلیف دیتی، جس میں نو تکلیف دیتی اس میرے اللہ نو تکلیف دیتی، تو نتیجہ کیا نکلیا، جس میرے یاراں نو تکلیف دیتی اس میرے اللہ نو تکلیف دیتی، ایک نتیجہ یہ سامنے آیا، دوسرا نتیجہ کیے کہ جس میں نو تکلیف دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی، جس اللہ نو تکلیف دیتی وہ ٹھکانہ دوزخ، وہ نتیجہ کیا نکلیا، جس میرے یاراں نو تکلیف دیتی اس میں نو تکلیف دیتی، جس میں دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی،
یہ نتیجہ یہ ہو گیا کہ جس میرے یاراں نوں تکلیف دیتی اس اللہ نوں تکلیف دی، اور دعا حکم نال ملاؤ کہ جس اللہ نوں تکلیف دیتی وہ ٹھکانہ دوزخ، کا نتیجہ کیا نکلیا؟ جس میرے یاراں نوں تکلیف دیتی وہ ٹھکانہ دوزخ ہو گیا۔ اور یہ ساری کتابوں کی حدیث سے فضائل صحابہ مشکات شریف سے موجود ہے، اور شیعہ کتاب کشف الغمہ کے اندر میں وہ حوالے بعد عرض کر دیتا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ نے وصیت کردے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد اوصى بہم، اے حسن صحابہ دے معاملے نبی پاک کے یاراں دے معاملے اللہ تو ڈری، اللہ تو ڈری کیوں؟ نبی پاک انہاں دے بارے وصیت فرمایا گیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر نور نظر اور اپنے نائب نو قائم مقام امام حسن رضی اللہ عنہ نو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کے یاراں دے معاملے اللہ تو ڈری، اللہ تو ڈری کیونکہ نبی پاک کی یہ وصیت ہے کہ میرے صحابہ نے تساں تنقیداں دا نشانہ نہیں بنانا، انہاں دا معاملہ میں آپ نبیڑ لیسا، تسی انہاں دے جواب نہیں دینے، نہ انہاں دی جواب طلبی تسی کرنی ہے، تساں اپنے جواب تیار کرو، صحابہ دا جواب میں آپ لے لیسا، تہاڈی ذمہ داری نہیں کہ تسی انہاں دی جواب طلبی کرو۔ اور بڑے افسوس کی گل ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو حکم دے دیتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ امت گزر گئی، انہاں نوں کم آونن تے انہاں دے عمل تے تانوں کم آونن تے تہاڈے عمل، تانوں یہ نہیں پوچھنا انہاں کی کیتا ہے، تانوں یہ پوچھنا تسی کی کیتا ہے۔ سانو جواب اپنے عملاں کا تیار کرنا چاہیے ہے، مگر وہ جدی بھول ہی گئے، اسی صرف انہاں دے اوپر تنقیداں کرن واسطے رہ گئے، انہاں اے غلطی کی، اے کوتاہی کی، او غلط کم کیتا، اے برا کم کیتا، اسی صرف انہاں دے اوپر تنقیداں کرن تے رہ گئے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سانو بار بار روک رہے ہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ روک رہے ہیں، اور اپنے لفظ جگر نور نظر امام حسن کی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ قد اوصى بہم، نبی پاک کے یاراں دے معاملے سے اللہ تو ڈری، اللہ تو ڈری، کیونکہ نبی پاک کی وصیت ہے کہ میرے صحابہ دے معاملے کو سیدھا دخل نہیں دینا۔ حضرات گرامی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک لڑائی ہوئی، مگر حضرت علی پاک نال محبت سانو زیادہ ہے یا امام حسن نو زیادہ ہے؟ حضرت علی دیا شانہ مرتبیاں تو آگاہ امام حسن چنگی طرح ہن جاؤ کوئی نہ اسی آگاہ، سانو پتہ لگ گیا جڑا علی پاک نال جنگ لڑے وہ کافر ہوندا ہے، امام حسن نو پتہ کوئی نہ لگا کہ امیر معاویہ کافر ہویا ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ خیال ہے پیو پتر دشمناں نہ آپس یہ جب 12 امام بنتے ہو تو 12 امامہ دا راہ ایک یا وکھرا وکھرا ہے، یہ ایک راہ ہے تو مڑ حضرت علی دی جنگ ہے امام حسن دی سلو ہوئے مڑ اے ایک راہ کیوں بنے؟ درستی پتہ لگا کہ جنگ غلط فہمی کی بنا سے ہے، کوئی صحیح بنیاد اس کی نہیں، کوئی دین کے اختلاف کی وجہ سے نہیں جنگ، بلکہ غلط فہمی کی بنا سے جنگ ہوئی ہے۔ اور نہج البلاغہ جیسی شیعہ دی معتبر کتاب جیڑی سمجھو انہاں دے نزدیک قرآن ثانی ہے، اس نہج البلاغہ میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد موجود ہے کہ وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنْ نَلْتَقِينَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، معاملہ ساڈا یہ بنیا کہ ساڈی شامی حضرات نال جنگ بن گئی، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ، ساڈا رب ایک کے، ساڈا رسول ایک کے، اور اسی دونوں گھر مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ لا نستزيدهم في الایمان بالله والتصدیق برسوله ولا يستزيدون نہ سانو دعوی ہے کہ اسی اللہ رسول تے ایمان نہ تو ود ہے، نہ انہاں نو دعوی ہے کہ اسی ایمان اللہ رسول دے نال ایمان تصدیق انہاں تو ود ہے۔ الامر واحد، اساں دو گھراں دا معاملہ ایک ہے، او بھی مومن اسی بھی مومن، اللہ نو او بھی منن والے اسی بھی منن والے، نبی پاک نو او بھی منن والے اساں بھی منن والے، دعوتنا فی الاسلام واحدہ، مسلمانی میں ساڈا دعا گھراں دا دعوی ایک ہے، نہ اسی
اللہ اور رسول تے ایمان خدا تو ود ہون دا دعویٰ رکھتے ہیں کہ نہ او اللہ اور رسول تے ایمان خدا تو ود ہون دا دعویٰ رکھتے ہیں. الامر واحد الا مختلفنا فیہ من دم عثمان. ساڈا معاملہ بالکل ایک ہے، ساڈا جھگڑا ہے حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے لگا. تو پتہ لگا ایمان دے ارکان دے اختلاف کوئی نہیں. الامر واحد مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ معاملہ ایک کیوں نہ دا ساڈا، نہ اسی ایمان جرات ود ہون دے دعوے دار، نہ او ایمان ساتھوں ود ہون دے دعوے دار. ساڈا انہاں دا معاملہ ایک ہے. اگر جھگڑا ساڈا ہو گیا ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تسی خلافت کا دعویٰ کرتے ہو، اسی تہاڈا ساتھ دینے ہیں، لیکن اگلا خلیفہ بھی تو برحق خلیفہ آئی، وہ دے قاتل تسی نال کیوں رکھو؟ محمد ابن ابی بکر تواڈے نال، مالک ابن اشتر تواڈے نال، باقی باغی محاصرہ کرنے والے انہاں دے تواڈے نال. لہذا پہلے انہاں دے خلاف کاروائی کرو، سانو پتہ لگے واقعی تسی امیر عثمان دے نال ہے، انہاں دے حق ہے، اور خلیفہ نو برحق مندے ہے. تسی انہاں دے خلاف کاروائی کرو تو پھر اسی سمجھتا ہے تسی بری ذمہ ہو. کہ جے قاتلاں نو نال لئی ودے ہو تے آکھو عثمان برحق کھائی تے میں اس دا ہمدرد ہاں تے غمخوار ہاں تے قاتلاں نو بھی سینے نال لائی رکھو، اسی تہاڈا دعویٰ کیویں تسلیم کری؟ نال یہ گل سوچن والی ہے. اساں تے مولا مرتضیٰ دے مرید ہیں، چشتی ہوگی ہے، قادری ہوگی ہے، سہروردی ہوگی ہے، اسی براہ راست مرید ہیں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دے. نبی پاک تو بعد ساڈے او پیر ہیں، لیکن وہ صحابہ آپس میں برا برا ہن، وہ تو پیر مرید کوئی نہ آپس میں. میری گل سے توجہ فرمائیے، کوئی نہیں، وہ تو ایک دوسرے پیر مرید کوئی نہ آنا، وہ تو برا برا ہن. اور ساری کمزوری یہ ہے کہ اصا مرید سمجھتے ہیں جی ساری عقیدت ہے، انہوں کی ان عقیدت ہونی چاہیے. میں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمرالدین رحمۃ اللہ علیہ دا مرید ہاں. میری عقیدت انہوں دے نال کچھ ہو رہے. انہوں دا فکرے رہی میاں خان اس بندوق چال رہی تقسید آپ پہ لگا گیا آدھی ہے مرید تے پیچھے پہ پڑسن پہلے میں تے نال دے پڑ لینا اور بندوق چا کے سیدھا ہو گیا. تو برادریاں دا فکریراں دا معاملہ وہ علیحدہ ہے، مریداں تے پیراں دا معاملہ علیحدہ ہے. اتنے کمزور پہلو ساری سوچ رہے ہوئے کہ انہاں براواں دے بارے اسی یہ سوچتے ہیں جی اپنی ارادت کی عقیدت سامنے رکھ کے سوچتے ہیں کہ مولا علی دی شان، مولا علی دا مرتبہ دے مقام ہے. اسی اتنے ہی پابند کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مرید ظاہر کریں، مولا علی کو پیر مدیں. انہوں کا معاملہ وکھرا ہے، وہ بھائیاں دا معاملہ ہے آپس کا. ساڈا معاملہ وکھرا ہے کہ اسی مرید ہیں، وہ پیر ہیں ساڈے. تو مرید پیر دا اور تعلق ہے، بھائیاں بھائیاں دا آپس ایک اور تعلق ہے. اس واسطے انہوں کا پرکھڑا ہی انہوں اس ترازو سے کہ تسی دعویٰ کر دیو کہ میں عثمان دے خون تو بری ہاں، کہ قاتل تہاڈے نال یا قاتلاں نو سزا دیو، پھر تہاڈا دعویٰ عملی طور پر سچا ثابت ہو گیا. یا پھر قاتل ساڈے حوالے کرو، یہ تو آپ کو نہیں یہ سزا دی بھی ساڈے حوالے کر دیں. تو اس قسم کی بنیاداں ہیں جنہاں دے وچ ساڈا عقیدہ ہے اساں غلاماں دا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا دا نظریہ ٹھیک ہے آپ حقتے ہیں، لیکن غلط فہمی دا پہلو کو موجود ہے کہ کوئی نہیں. تسی اپنے انصاف نال دسو، ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں دا قاتل نہیں تے قاتلاں نو نال بھی نہیں ودا ہوئے تے مڑ تسی سمجھے سو کہ کوئی نہ جے قتل اس نہیں کیتا تو پھر اس مشورہ تو ضرور دیتا کیوں قاتلاں نو نال نہیں ودا اپنے پناہ مہیا کر رہا ہے، اپنے زیر سایہ رکھی ودا ہے. مڑ قاتل نہیں تے کم از کم مشورہ دین والا تو ہے ہی، قاتلاں دی کچھ پناہی کرن والا تو ہے ہی نہیں. تسی کوئی نہ اعتراض کر. تو غلط فہمی دے پہلو سے موجود ہن کہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براد ایویں ہی سرداری دے وال دا یہ سمجھا نا کتنا کمزوری ظاہر کی، کتنا شرک دے خلاف کی. اس واسطے شرک ہو رہے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون دے وچ ہوندے ہاں تے شرک ہوندے ہاں اس مغالطے وچ مبتلا ہو سکدے کہ میرے براد دی کمزوری ہے، انہاں نہیں دفاع کیتا، شرک تو انہاں نہیں روکیا. تائیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ ہارون نے بے پرواہی کیتی ہے، یسوسی کا مظاہرہ کیتا ہے، تائیں وہ شرک ہو رہے ہیں. امیر معاویہ نو شام وچ بیٹھے مغالطہ کوئی نہیں لگ سکتا کہ حضرت علی بے پرواہی کیتی ہے، تائیں عثمان شہید ہو گئے. میری عرض سے توجہ ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہارون دخل دیں دے تو شرک نہ ہوتا، انہاں دی بے پرواہی دی وجہ سے شرک ہو رہے ہیں.
اگر یہ مغالطہ موسیٰ علیہ السلام نو اپنے ذرا کے پیغمبر دے بارے ہو سکے، انہاں نو رب تو پیغمبر بنوایا خود انہاں دے بارے مغالطہ ہو سکتا ہے، تے معاویہ رضی اللہ عنہ شام بیٹھے، مولا مرتضی مدینہ پاک وچ بیٹھے، تے مڑ اوتھے ویر معاویہ نو مغالطہ کوئی نہیں لگ سکتا جی علی جیا شیر خدا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار او دخل دیوین ہا عثمان کیویں شہید ہونا ہے۔ اس واسطے غلط فہمی کی بنیادیں موجود ہیں، اگر کہ مولا علی پر حق ہیں، امیر معاویہ خطا اتحادی بھی مرتکب ہیں، لیکن معالطے کے وجوہات موجود ہیں، بنیادیں موجود ہیں، اس واسطے انہوں نے سمجھنا کہ کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ نکل گئے کہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، انہوں نے اس سے صرف نہیں بلکہ اپنی جان اسے بھی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حقیقت کھول کے دسا دیتی کہ یہ کفر اسلام کی جنگ کوئی نہیں، کہ خون عثمان کے اندر غلط فہمی دی گراہ سے جنگ گئی، اس بات نہ سلو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لڑائی بند کرا دی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی طرفوں 55 وچ انہاں نوں یہ اعزاز دتا گیا کہ نبی پاک نے غیبی خبر پہلے دے سکے، آپ نے انہاں نوں نال منبر سے بہائے خطبہ دے رہے ہیں، ایک نظر انہاں دے اوپر ایک نظر مجمع اوپر، لوگ حیران ہوئے، چھوٹا جہا بچہ ہے، ادھی توجہ اس بچے والے، ادھی مجمع والے، بزرگ صحابہ والے، یہ کیڑی اسے کیسے کی وجہ ہے کہ اتنے نبی پاک ہو سے مہربان۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دی حیرانگی کا سبب جو تلے معلوم کیتا تے فرمایا تو ہمیں پتہ نہیں کہ جڑا چھوٹا جہا بچہ اج نظر آ رہا ہے اس بڑے ہو کے کیڑا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ مسلمانوں دیاں دو عظیم جماعتاں کے اندر سلو کرا دے، انہاں دی لڑائی بند ہوتی، کچھ تو خون بند ہوتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کی قربانی دے کے نبی پاک کی اس غیبی خبر کو سچا کر دیتا اور امیر معاویہ کے حوالے حکومت کر کے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم کیتا، اتفاق اتحاد کو قائم کیتا اور لڑائیاں کا سلسلہ بند ہویا آپس میں، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے عمل کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیتا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جنگ سے کفر اسلام کی جنگ نہیں، یہ غلط فہمی کی بنا سے جنگ شروع ہو گئی۔ اور ایک گل قابل غور ہے کہ 10 سال تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کی حکومت کے دوران زندہ رہے، اور 20 سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم رہے، لیکن نہ 10 سالوں میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی تھی، نہ 20 سالوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ مخالفت کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان آئے کہ امیر معاویہ کی وفات تو پیچھے آئے، یزید کے دور حکومت آئے، امیر معاویہ کی زندگی میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ 10 سال تک امام حسن نے، 20 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگر یزید کی طرح امیر معاویہ بھی امام حسین کی نظر چاہی تو مڑ کیوں نہ حسین پہلے 10 سال کیوں نہ پہلے کربلا بنا دی، 10 سال امام حسن تو پیچھے کیوں انتظار ہے کہ امام حسن کا سردار ہو گئے ہیں تو آپ سامنے آ جان دے کہ میرے گرا تو بعد میری حکومت خلافت ہے، لہذا میں نہیں قبول کرتا معاویہ نو، میں ادھر خلاف لڑتا، ادھر کیوں نہ سامنے آ گیا۔ تو 2 شہزادیاں نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبوب بیٹے ہونے کے باوجود امیر معاویہ دی حکومت کو تسلیم کیتا، خلافت انہوں نے حوالے کی تھی، اور انہوں نے دور حکومت ایک وظائف لیندے رہے، انہوں کو مال لیندے رہے، نذرانے لیندے رہے، اور اس سے اپنا گزارا چلاندے رہے۔ اگر امیر معاویہ دی حکومت ہی ناجائز ہے تو اس کے جڑے وظیفے لینے تو جائز، یہ حکمران ہی ناجائز ہے، ظالم ہے، وہ کول وظیفے لینے وہ حلال ہے، وہ پاکی کا مال ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ پر وقت نہ پہنچیا کہ آپ چونکہ بڑے سخی ہیں، قرضے چڑھ گئے، پریشان ہو گئے، خط لکھن کا ارادہ کیتا کہ میں امیر معاویہ نو لکھا کہ جلدی میرا وظیفے بھیجو۔ دوپہری ستے نبی کریم علیہ السلام خواب زیارت میں، میں حسن کے خیال ہے پیسے تو تنگ ہو کے خط لکھوں ہے بھی میں پیسے چاہیے بھیجو، پیسے کی درخواست دے ہوئے امیر معاویہ اے وظیفہ پڑھ، پیسے آپ تیرے پیچھے ٹرتے رہتے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہم اکثرنی بحلالک عن حرامک اللہم اکثر فی قلبی رجاءک وقت رجائی من سواک تعالی عز و جل غیرک نال اور کلمات بھی یہ دعا سکھائی کہ اے تسی پڑھیا کرو تانوں کسے کولوں اے منگن دی تے درخواستاں دین دی لوڑ ہی کوئی نہ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تو پتہ لگ گیا کہ میرا بیٹا حسن امیر معاویہ ال پیسے واسطے خط لکھو ہے، یہ پتہ کوئی نہ لگا بھی خلافت اسی بیٹھا، یہ پتہ کوئی نہ لگا نبی کریم علیہ السلام نے خلافت اسی بیٹھا ہے، اس نے کیوں نہ روکیا بھی خلافت کیوں نہ دینا ہے؟ پتہ لگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اقدام پسند ہے جس سے راضی ہیں، اس واسطے اتنے نہیں روکیا ٹوکیا کہ اتنے پیسے منگن کا معاملہ ہے، اتنے فرمایا کہ تم میری نسل ہو کے لوکاں کے درخواستیں میں پیسے منگن بھی یہ نہیں، یہ درخواست دینی ہے کہ اللہ بادشاہ کے درخواست دے کیا۔ جب یہ وظیفہ انہیں پڑھیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 4 گنا زیادہ وظیفہ بھیج دیا، جتنے 1 لاکھ بھیجنا ہے اسے 4 لاکھ بھیج چلے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام پھر خواب ملے، فرمایا بیٹا پیسے پڑے کوئی نہ، پیسے مل گئے کوئی نہ، حضور مل گئے، فرمایا جو اللہ سے نظر رکھے اللہ اس کی حاجتیں پوریاں کر دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکمل طور سے باخبر ہیں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، سنو کر رہا ہے، یہ نہیں پسند تو نبی کریم علیہ السلام ڈانٹ دے، تنبیہ کر دے، لیکن آپ اس سے اعتراض نہیں کیتا، آپ تو پہلے خوشخبری سنا چکے کہ میرا بیٹا راٹ عالی ہمت بلند حوصلہ ہے، اس اپنی حکومت پیچھے لوگوں کو نہیں مراونا، عورتوں کو بیوہ نہیں بناونا، بچیاں کو یتیم نہیں بناونا، بلکہ قربانی دے کے اس میری امت کی خوریزی کو بند کراونا۔ اس واسطے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا راٹ ہے، سردار ہے، سرداریاں نہیں ہوندی ہیں، میرا ذاتی لالچ کرے وہ سردار کوئی نہیں ہو تو منگتا ہویا وہ تو پینا ہویا، جیڑا ایو جیاں قربانیاں دے راٹ او ہے، سردار او ہے۔ اس واسطے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا راٹ سے سردار ہے، اللہ کی برکت نال مسلمان دی 2 عظیم جماعتاں وچ صلح کرا دے۔ 2 جماعتاں نو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان فرمایا، اور حضرت امام حسن کا یہ اعزاز بیان کیا کہ انہاں دے ذریعے یہ لڑائی ختم ہونی ہے اور صلح ہونی ہے دعا گھراں دے درمیان۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اس میں ثابت ہویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ایمان کو خلل ہوگا تو پھر امام حسن کدے صلح نہ کر دے، امام حسین رضی اللہ عنہ کدے انہاں دے خلاف قدم اٹھان تو بعد نہ راندے، چپ نہ راندے، میدان آندے، اور کربلا پچھو 20 سال نہ بننا بلکہ 20 سال پہلے کربلا بن جانا۔ لہذا دعا شہزادیاں کا چپ رہنا، صلح کرنا، اس گل کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے اندر اور اعمال صالحہ دے اندر انہاں کوئی خلل نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جڑے متقی لوگ ہیں وہ جنات کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی انہاں کی اکسائیں ادخلوها بسلام آمنین، ساری سلامتی نال جنت داخل ہو جاؤ تو تواڈے واسطے ہن امن ہی امن ہے، خطرے والی گل ہے ہی کوئی نہ، خطرے اندیشے فکراں دلوں چ کڈ چھڈو، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی مواخذہ، نہ کوئی بیماری، نہ تکلیف، ہر چیز تو تواڈی جان چھٹی خلاصی ہو گئی۔ ادخلوها بسلام آمنین، جنت داخل ہو جاؤ سلامتی نال اور امن کی حالت کے اندر۔ اگر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ایک دوسرے کے خلاف دلاں وچ جڑے کینے ہوسن، دشمنیاں ہوسن، عداوتاں ہوسن، وہ اسی آمنے سامنے بہا کے انہاں دے دلاں چوں دور کر چھڈتا ہے۔ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنت کی آرام کرسیاں تے آمنے سامنے بہا دیتا ہے انہاں نو، جڑے انہاں دے دلاں وچ ایک دوسرے دے خلاف رنجشاں ہوسن، کاوڑی ہوسن، غصے ہوسن، گلے علامے ہوسن، او دور کرا دیتا ہے، انہاں نے آپس وچ بالکل شیر و شکر بنا چھڈتا ہے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں اے آیت میرے تے جنہاں میرے نال اختلاف کیتا ہے انہاں دے حق وچ نازل ہوئی ہے، جنت دے آمنے سامنے بیٹھ کے تو فیصلہ کرنے ساڈیاں لڑائیاں اللہ ختم آپ کروا دے۔ اللہ دعا گھراں نو پہلے جنت ہی داخل کر دے، اے نہ آخری کہ علی پاک سے داخل ہو جان تے دوے دے کھلوتے رہن،
پہلے سلو ہو لوے تا انہوں نے جنت داخل کرتا ہے، نہیں دعا گھر جنت دے دے آمنے سامنے آرام کرسیاں تے بہا کے مڑ انہوں کی آپس سے سلو کرا دے. اور جنہاں دی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ اپنے جنت بلا کے کرسیاں آرام کرسیاں تے بہا کے تے آپ انہاں دی اگر رنگی دور کر رہا ہے. اور اسی انہاں دے معاملے سے دخل دے لیے، اسی کسی فریق سے تبرے کریے، اسی انہاں دی بے ادبی کریے، گستاخی کریے تے اپنا بیڑا غرق کرنے لگے. جدوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انہاں دی اہمیت یہ ہے کہ دعا گھراں جنت بلا کے آرام کرسیاں تے بہا کے تے آپ اللہ انہاں دی رضیاں دور کرا دے سی، انہاں نو شیر و شگر بنا دے سی. اور ساڈا اتنے دخل دینا یہ غلط ہے کہ ذات دی کیتی تے چھٹا بازاں دے او ساری حیثیت کے اصا کارنامے کہڑے سر انجام دے رہے ہیں کہ انہوں پاک ہستیاں دے معاملے دخل دے رہے ہیں جڑے اللہ نے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کول بلا کے جنت بہا کے آپ انہوں نے سلو کرا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جس بندے اس سے ظلم ہوئے اور وہ ظلم کا نشانہ بن گیا قتل ہو جاوے، اچھا او دے ولیاں نو سلطنت عطا کرتا ہے، قدرت طاقت عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اس مظلوم مقتول کا بدلہ لے سکے. توجہ ہے کوئی نہ؟ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جڑا ظلم دا نشانہ بن گیا قتل ہو جاندا ہے، اچھا او دے ولیاں نو سلطنت عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دور اقتدار اس مظلوم دے ظلم دا بدلہ لے سکے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر عثمان رضی اللہ عنہ دے چچیرے بھائی ہیں. پھر اللہ نے انہوں نے حکومت دینی ہے کیونکہ اللہ دا اعلان ہے کہ جہاں ظلم دا نشانہ بن کے قتل ہوگے اسی وہ ولیاں نو حکومت عطا کرنی ہے تاکہ وہ بدلہ وصول کرے. لہذا حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو وکری عطا کی. 20 سال بطور گورنر تے 20 سال بطور عالم اسلام کے خلیفے تے 40 سال حکومت معاویہ نے کی. لہذا ایک وکھرے انداز انہوں نے حکومت کی تھی پورے عالم اسلام کے سربراہ ہونے کے طور سے 20 سال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال خلافت حکومت، لیکن انہوں نے اللہ نے 20 سال عطا فرمائے. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلمن شہید ہوئے، انہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیتا، مولا مرتضیٰ نال لگن تو باز آ گئے، جنگ چھوڑ کے چلے گئے میدان. رستے نماز پڑھ رہے ہیں سجدے قید کسی ظالم انہوں نے شہید کر دیتا. اللہ نے انہوں نے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حکومت عطا کر دی تھی، انہوں نے اپنے باپ کے بدلے اتنے وصول کی. تو پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جدو یہ وعدہ ہے کہ جہاں بھی حالت ظلم قتل ہوتا ہے اسی وہ ولی نو حکومت دیتا ہے. 1100 پونے 1200 کا وعدہ ہو چکا ہے اور اس آیت سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ ضرور میں حکومت عطا کرے. تو قرآن مجید دیا ایسا نال ثابت ہویا کہ انہاں لڑائیاں کی وجہ تو انہاں حضرات کے خلاف اس قسم کا فتویٰ لانا، انہوں نے ایمان سے حملہ کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکی. ان ذرا حدیث بارے سن لو. میں عرض کر چکا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ حنین دی جنگ شامل ہوئے اور جس لئے حنین دی جنگ وقتی طور سے پسپائی اختیار کرنی پئی. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سے دعا کی تھی کہ کیڑی کی تھی. شیعہ براواں دی تفسیر ساتھی اور تفسیر کمی وچ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کیتا اللہم ان تہلک هذه الإصابة لم توبت فإن شئت اللہ توبہ لا توبت. خدایا اے 12,000 دی جماعت جڑی میں نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کیتا اللہم ان تہلک هذه الإصابة لم توبت فإن شئت اللہ توبہ لا توبت. خدایا اے 12,000 دی جماعت جڑی میں میدان جنگ لیا کے چوک دیتی ہے جنگ دی پچھی وچ یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری قیامت تک عبادت کوئی نہیں ہونی. لیکن عبادت اپنی نہیں کرانا چاہتا انہوں نے ہلاک کر تے جے کرانا چاہنا ہے تو بچائے نہ.
نبی پاک کی نظر میں 12,000 کی جماعت قیامت تک جڑا اسلام باقی رہنا ہے اس کی دار و مدار ہوئے کہ کوئی نہ ہوئے. آج جڑا سانو اسلام نصیب ہے اور لوگ مومن ہو کے ٹھیکیدار بنے وجن یہ ساری برکت ہے تو 12,000 کی برکت ہے جنہاں دے پاک بارے نبی پاک کا نظریہ اے کہ اللہ کے ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے نظریے دے مطابق تیری قیامت تک کی عبادت کا دار و مدار انہاں دی حقاوت دے تیری انہاں باقی رکھے تو تیری عبادت ہوندی رہتی تیری اے شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہونی اور بھی مرضیہ کر سکتے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نگاہ اقدس کے اندر یہ 12,000 کی جماعت مدار اسلام ہے, مدار توحید ہے, اور نبی پاک کے اتنے ایمان لیان دی دار و مدار انہاں اتنے ہے. تو انہاں وچ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں, جناب ابو سفیان بھی ہیں, یزید ابن ابی سفیان بھی ہیں. ایک بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کھل کے سامنے آ گیا. یہ روایت ہے کہ تمہارے سامنے عرض کر چکا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وکان بدء امرنا ان التقینا والقوم اهل الشام فالظاهر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدہ لا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. یا ساڈا اور اہل شام دا آپس اختلاف ہو گیا, جنگ بن گئی. ایسا دعا کرا دا رب ایک کے نبی ایک کے اسلام دعوت ساڈا ایک کے نہ اسی ایمان انہاں تو ود ہون دے دعوے دار ہیں نہ او ایمان ساڈے کول ود ہون دے دعوے دار ہیں. الامر واحد ساڈا ایمان اسلام دا معاملہ ایک کے دعا کراں دا اور اختلاف ساڈا ہے تو انہیں عثمانیت ہے اور اللہ جان رہا ہے کہ میں اسے قریب ہاں, میرا دخل نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے ہیں بلکہ کی کہندے ہیں اخواننا بغوا علینا, وہ ساڈے براون تے ساڈے مخالف ہو گئے. اپنے مخالفین دے بارے میں فرما دیا اخواننا بغوا علینا, وہ ساڈے بھائی ہیں جنہاں ساڈے خلاف بغاوت کی. جویں میں کہ آیت تواڈے سامنے پڑھی ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, اگر مومنین یہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پاؤں تو سلو کراؤ. اور فن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بينهما. مومن آپس میں برا براون لہذا انہاں دی سلو کرایا کرو. بالکل وہی مضمون اس روایت کے اندر آ گیا کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے امام محمد باقر بیان کر دیں کہ آپ کسی اپنے مخالف لڑن والے نو نہ مشرک کہندے ہیں نہ منافق کہندے ہیں, بلکہ کی فرما دیا اخواننا بغوا علینا, وہ ساڈے براون جڑے ساڈے مخالف بن گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان دے فضائل مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی, امام حسن رضی اللہ عنہ دی زبانی. تو میں پہلے عرض کر چکا کہ آپ نے وصیت فرمائی امام حسن رضی اللہ عنہ اللہ اللہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه اوصى بهم. اے حسن نبی پاک دے یاراں دے بارے اللہ تو ڈری کیونکہ نبی پاک کی انہاں دے بارے وصیت ہے کہ انہاں نوں تسی کچھ نہیں آکھنا. انصار مہاجرین دا آپس میں مناظرہ ہو رہا ہے. مہاجرین اپنی شانہ بیان کیتیاں, انصار نے اپنی شانہ بیان کیتیاں, مولا مرتضیٰ وچ موجود ہیں اور چیک کرتے آپ نے ایک فیصلہ دیتا ہے. او جو مہاجرین نے اپنی شانہ بیان کیتیاں تے مولا مرتضیٰ نے تسلیم کیتیاں, میں وہ تواڈے سامنے مختصراً عرض کردا کہ انہاں اپنی شان کیا آخیا کہ قریشیاں تے نبی پاک دا کی فرمان ہے الائمۃ من قریش, کہ امام خلیفہ قریش بھی ہو سکتے ہیں اور قوم جو نہیں ہو سکتے. یار نبی پاک دا فرمان ہے الناس تبع لقریش و قریش ائمۃ العرب, لوکی قریشیاں دے تابع تے قریشی عرباں دے امیر ہیں اور حکمران ہیں. لاگت سے قصبے کو قریش ہیں, قریشی جی اگے لگ کے نہ چلو بلکہ انہوں اپنا امام بناؤ تو پیچھے چلو, تو اگے لگ کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور نبی پاک نے فرمایا من ابغض قریشا ابغضہ اللہ, جڑا کسی قریشی نال بغض رکھتی اللہ تعالیٰ اس نال بغض رکھتی. من اراد ہوانا قریش اہانا اللہ, جڑا کسی قریشی نو ذلیل کرنے کی کوشش کرتی اللہ انہوں ذلیل کرتی. دیکھے آل امیر معاویہ ابو سفیان تے قریشی ہلکے کوئی ہوں جڑا انہاں دی شان دا انکار کردا ہے اور انہاں دی بےزتی کردا ہے, انہاں دی ہتک کردا ہے, نبی پاک دے فرمان دی روح نال تے شیعہ براواں دی کتاب احتجاج زبردست مذکور ہے روایت دی روح نال اللہ انہوں ذلیل کرسی کہ کوئی نہ کر. من اراد ہوانا قریش اہانا اللہ, جڑا قریش کی اہانت کا ارادہ کر اللہ انہوں ذلیل سے خوار کر.
آخر مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ دینے اچھے فرمایا، انہاں بھی اپنی شانہ بیان کی تھی، انصار نے بھی، تو آپ نے فرمایا ما من الحیین احد الا وقد ذاکر فضلا وقال حقا، دعا کراں جو اپنی فضیلت بیان کیتی نے، دعا کراں پر حق بیان کیتا ہے، میں دعا دی تصدیق کردا۔ تو قریش نے اپنی جڑیاں شانہ نبی پاک کی زبانی بیان کیتی، مولا مرتضیٰ نے انہاں دی تصدیق فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے کے فرمان دیں کہ احتجاج تبرسی کے حوالے نال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من هؤلاء الذین یزعمون انهم شیعۃ ابتغوا قتلی وانتهبوا ثقلی واخذوا مالی۔ آپ فرمان دیں اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ اے وے کہ امیر معاویہ مینوں انہاں شیعہ نالوں چنگے۔ احتجاج تبرسی صفحہ 290 کی روایت عرض کر رہے ہیں۔ میں کاغذ دے دیتا ہوں، آپ لکھ لیتے ہیں، اتنا من پابند نہ کرو۔ ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من هؤلاء الذین یزعمون انہم لی شیعۃ، بخدا میرا نظریہ اے وے کہ امیر معاویہ میرے واسطے بہت چنگے ہیں، انہاں لوکاں دی نسبت جڑے میرے شیعہ ہون دا دعویٰ رکھتے ہیں۔ انہاں میرے نال کیا سلوک کیتا ہے؟ ابتغوا قتلی، مینوں قتل کرن دے در پے ہیں، وانتہبوا ثقلی، میرا مال انہاں لٹ لیا ہے اور میرا سامان انہاں کھس لیا ہے میرے کولوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے پیر اتے نہ زہر نال بجھے ہویا نیزا او مار کے آپ نو زخمی کیتا، جس مسلے اتنے آپ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ دے چھک لے، اور جڑے درم دینار آپ دے کول آن وہ بھی چھک لے۔ تے پروگرام یہ آئی کہ انہاں نو جیندیاں نو امیر معاویہ دے حوالے کر چھڈ، انہاں دی حکومت ختم کر دیو۔ اس وقت انہاں سوچیا بھی انہاں لشکریاں دے ذریعے میں امیر معاویہ نال لڑ کے تے بے عزت ہونا ہے، میں اب ہی کیوں نہ سلو کر کے حکومت انہاں دے حوالے کر چھڈا۔ لہذا اتو بڑے شیعہ تے بڑے مومن تے بڑے محب تے وچو کارروائی اے ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے ال منہ کیتا ہے تے اے نہیں لوگ آکھیا بھئی یزید چنگا ہے لہذا تسی او دی مخالفت نہ کرو، انہاں آکھیا ہے کہ کی آکھیا ہے کوفے والے دے اعتبار نہ کر، انہاں آکھیا ہے کی آکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آکھیا ہے، حضرت عمر دے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی آکھیا ہے کہ کوفے والے دے اعتبار نہ کرو، انہاں تواڈے ابے نال وفا کوئی نہیں کیتی، بھرا حسن نال وفا کوئی نہیں کیتی، تواڈے نال کیوں کرنی۔ اس واسطے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا کہ انہاں محباں وچ میں جنگ لڑنی ہے امیر معاویہ نال، تے انہاں نالوں تو معاویہ میرے واسطے بہتر ہے، وہ میری ایہو جہی عداوت دشمنی نہیں کر سکدا جیڑی کہ اے عداوت اور دشمنی کر رہے ہیں۔ لہذا قسم چاہ کے فرمایا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، ان معاویہ خیر لی من هؤلاء الذین یزعمون انہم لی شیعۃ، اللہ کی قسم ہے معاویہ مینوں بہت چنگا ہے انہاں لوکاں دی نسبت جڑے کہ میرے شیعہ ہون دا دعویٰ کردے ہیں، ادو میرے قتل دے در پے، ادو میرا سامان لٹ رہے ہیں، ادو میری دولت لٹ رہے ہیں، ادو محب ہون دا بھی دعویٰ ہے۔ حضرت مولانا محمد عبد الرشید صاحب علیہ رحمۃ کی تقریریں ہوئیں کوئی نہ، چلو ہوئیں تو ہیں کوئی یاد بھی اس نے وہ کیا فرمان دیا کہ ایک بندہ جو چوری کرے جو مال وہ گھروں لب پوے تو مڑوں کا چور ہونا ثابت ہو گیا کہ کوئی نہیں۔ اور امام حسین کا مال اس گھر سے لبدا ہے کوئی نہیں لبدا، ایک گھوڑے سے تلواراں سے سراں سے چادراں سے ہر شے لبدی ہے کوئی نہیں لبدی، وہ چور ہونا تو ثابت ہو گیا۔ یہ مطلب ہے پرانا طریقہ جڑا آ رہا ہے اسے دے مطابق چل رہا ہے، بالکل وہ آبا و اجداد علی سنت کے مطابق عمل ہے۔ امام حسن جو جھکانا کر رہے ہیں کہ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی، نہ ساڈا مال لٹ لیا، سازو سامان لٹ لیا۔ ایک بندہ میدان کربلا وچ روئی بھی جاوے کہ حضرت ام کلثوم دی جیباں بھی اتار رہے ہیں، انہاں فرمایا تو روندا کیوں ہے؟ تہاڈا محب تے غلام جو ہے اس واسطے تے مڑ اے میرے زیور کیوں اتار رہے ہیں؟ کسی اور جو اتار رہے ہیں تو میں غلام کیوں نہ اتار دوں؟ یہی وجہ محب ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا تکرہوا امرأۃ معاویہ فإنکم لو فارقتموہ لرأیتم رؤوسا تنظر عن الکواہل کالحنظل،
امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ اپنے ابا جی کو نقل کر رہے ہیں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے کس نے فرمایا جس نے صفین دی جنگ بندی ہو گئی ثالث مقرر ہو گیا کہ جو ثالث فیصلہ کرتے ہیں وہ دے مطابق عمل کیتا جاتی اس موقع پہ آپ فرمایا کہ لا تکرہوا امارت معاویہ فإنکم لو فارقتموہ لرأیتم الرؤوس تنظر عن القواہل کالحنظل امیر معاویہ کی سرداری کی حکومت کو برا نہ جانو یہ بڑی اچھی ہے تواڈے واسطے جی یہ فوت ہو گئے اس تو پیچھے ویکھو کہ تواڈا حشر کیا ہونا ہے جی کوڑ تمے دے پھل ترنڈ کے سٹے جاندے کھیتاں چ باہر انجی آج تسی ویکھو کہ لوکاں دے سر بدنا نال اس طریقے نال جدا کیتے جا رہے ہوندے اور قتل اتنا عام ہو جاتی جویں اس کوڑ تمے دیاں ولاں نوں پٹ کے لوگ باہر سٹ دین ان لوکاں دے سر کپ کپ کے باہر سٹے جاتے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بھی فرمان اور امام حسن رضی اللہ عنہ دا بھی یہ فرمان ہو گیا کہ لا تکرہوا امرأۃ معاویہ امیر معاویہ دی عمارت کی حکومت نو ناپسند نہ کرو او دے خلاف نفرت ظاہر نہ کرو کیونکہ اگر تسی انہاں نو گم پایا اور او جدا ہو گئے تواڈے کولوں تے سراں نو ویکھو کہ او موڈیاں تو ان جدا کیتے جا رہے ہوسن جویں کوڑ تمے دا پھل اس ول نالوں جدا کیتا جاندا ہے درست چند روایتاں ہمارے سامنے یا کتاباں بھی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل چاہ گئی نال ہی تھوڑا جہا اس بات سے غور کر لو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار جس طرح خلفائے ثلاثہ کی تعریف کی جاتی ہے اسی طریقے نال مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بھی تعریف کی جاتی ہے آپ روک دینا کہ تعریف کیوں کی جا رہی ہے ہاں جی تے اختلاف ہو گیا ذرا وہ نشاندہی کرتے ہیں ورنہ روک دینا کہ علی کا نام کوئی نہیں لے سکتا علی کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا نبی پاک کے فکریر علی پاک کے فکریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر معاویہ دے کول گئے دمشق دے اندر اتنے انہوں فرمایا کہ صحابہ کی تعریف کرو میرے سامنے انہیں حضرت صدیق کی تعریف فرمائی حضرت عمر کی تعریف فرمائی حضرت عثمان کی تعریف فرمائی انہیں آخیا اپنے فطریر حضرت علی دی بھی تعریف کرو اور انہوں نے تعریف کر رہے ہیں کہ آخیا رضی اللہ عن ابی الحسن کان واللہ علم الہدا وکاف التقا ومحل الحجا وبحر الندا لم تر عینی مثلہ ولم ترا فعلا من یبغضہ لعنت اللہ والعباد الى یوم القیامہ اللہ حضرت علی پاک سے راضی ہوئے وہ بخدا ہدایت دا بلند پہاڑ ہن اور تقوی دا بل جاؤ ماوا ہن اور عقل دا مرکز ہن تے سخاوت دا سمندر ہن میری اکھ نے نہ وہ جیا ویکھیا ہے تے نہ ویکھنا ہے میری اکھ نے وہ جیا نہ ویکھیا ہے تے نہ ویکھنا ہے اور جڑا انہاں دے نال بغض رکھے اس تے اللہ دی بھی لعنت ہوے تے سب بندیاں دی بھی قیامت تک اس تے لعنت ہوے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دربار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ شان علی پاک دی بیان کی ہن جی امیر معاویہ دشمنی رکھن والے ہن یہ لعنتاں بھیج رہے ہیں مڑ امیر معاویہ ایڈا وڈا حکمران ہے مڑ انہاں نوں زندہ چھوڑیا انہاں دے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کریا کوئی نہ کریا لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیتا صرف اتنا آخیا ہے کہ تسا اپنے چچا زاد بھائی دے حق کے ذرا مبالغہ تو کم لیا کہ ناسخ التواریخ کے حوالے نال میں کر رہا جلد 5 کتاب 2 صفحہ 131 کی عبارت ہے ابن عباس حق کے پسر ہمیں خود فضونی جستی و فراواں گفتی تسی ذرا مبالغہ تو کم لیا یہ مبالغہ تو کم ساڈے سیکٹری صاحب بھی لے رہے ہیں ہن بھی اگے بھی سارے مقرر حضرات لیندے رہندے نہ کوئی نبی جیا نہ کوئی علی جیا مڑ ابو بکر کدے گیا عمر عثمان کدے گیا اہل سنت کا عقیدہ کہ کیا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک تو بعد سب سے افضل حضرت علی ہیں
خود اسی اپنے پیر نو کوڑیاں کر رہے ہیں. انہاں کوفے دی جامع مسجد دے منبر تے بیٹھ کے اعلان کیتا ہے خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر و عمر. اس امت کے اندر نبی پاک کی ذات اقدس تو پیچھے سب سے اونچی شان ہے ابو بکر صدیق بھی ہے، پھر عمر فاروق کی جان ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نظریہ ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کے منبر سے بیٹھ کے کوفے دے لوکاں دے مجمع عام دے سامنے یہ بیان دیتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف خط لکھیا مصالحت کی کوششاں کے سلسلے میں. آپ نے وہ جواب دیتا جڑا نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور اسے یہ لفظ ہیں کہ ان افضلہم فی الاسلام وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، کہ سب سے اونچی شان والا اسلام دے اندر نبی پاک تو بعد اور سب سے بڑا خیر خواہ اللہ دے دین دا تے نبی پاک دا ہے تے کون؟ خلیفہ صدیق. خلیفہ بھی منیا تے صدیق بھی منیا. جہاں منافق ہوئے انہوں صدیق آگ سکیں. حضرت علی پاک من رہے ہیں کہ وہ صدیق ہیں، اور نبی پاک کا خلیفہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ الخلیفۃ الصدیق، خلیفہ اللہ دے بھی ہیں، رسول پاک دے بھی ہیں، تے صدیق بھی ہیں. یہ مسلمانوں میں جو سب تو افضل ہیں اور سب تو بڑے خیر خواہ اللہ دے دین دے اور نبی پاک دے خیر خواہ بڑے ہیں ابو بکر صدیق. انہوں تو بعد انہوں دے خلیفے حضرت فاروق. فاروق کہڑا ہوں جڑا حق کو باطل امتیاز کرے، دودھ دا دودھ پانی دا پانی کرے. حضرت عمر کو فاروق منیا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے، اور دسیا کہ سب سے اونچی شان ابو بکر صدیق دیے. انہوں تو بعد اگر دعا درجہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. اور فرمایا لعمری ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصابہ بہما لجرہم فی الاسلام الشدید. میں نے اپنی زندگی دے خالق کے مالک کی قسم ہے، انہاں دا مرتبہ اسلام وچ بڑا اونچا ہے، اور انہاں دا وفات پا جانا تے ساڈے کول جدا ہو جانا ساڈے واسطے وہ گھاٹا ہے جڑا پورا نہیں ہو سکدا، وہ زخم ہے جڑا کدے مل نہیں سکدا. تو حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ عقیدہ بیان کیتا ہے کہ سب تو افضل نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک تو بعد تمام انبیاء تو بعد ابو بکر صدیق ہیں. اگلی امتاں جو امت افضل تے اس امت جو ابو بکر افضل تو سب امتاں جو افضل ہوئے کہ کوئی. اس واسطے عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد تمام انسانوں میں افضل ابو بکر صدیق کی ذات، پھر عمر فاروق کی ذات، پھر عثمان ذو النورین کی ذات، پھر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا پھر کتنا تبصرہ کیتا ہے اے ابن عباس کر حج کے فکر ہم نے خود فضولی جستی و فرانہ گفتی تو ذرا مبالغے تو کم لے حد و تجاوز کیتا ہے. اکنو از بدر خود عباس کو گوئی اور اپنے پیو حضرت عباس کی شان بیان کر. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، بہت ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی تو زاروں قطار رون لگ پیا، زاروں قطار رون لگ پیا. تو انہوں نے بیوی نے انہوں نے آخیا ادو لڑائیاں لڑتے ہو، ادو انہوں کی وفات سے روندے ہو، ظاہر ہے دشمن مرے تو خوشی کرنی چاہیے. ہوں تے رون کا کیا مطلب ہے؟ روندے بھی گھر پہ آن لوگوں تو کھا کے کوئی نہ رو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے لوگوں میں ریاکاری واسطے کوئی روے تو بچوں خوش ہوے ڈرد ہوے تو چنگا ہو گیا. تو گھر بیٹھے اطلاع سن کے روندے پے تو بیوی آخیا کہ تھی رو رہے ہو، قالت لو امراۃ ادب کی وقت قاتلتا ادو جنگ لڑتے ہو نہ دے نال مقابلے کرتے ہو، ادو رو رہے ہو. فقال ویحک انک لا تدرینا ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ تینوں نہیں پتا کہ لوگ کتنے بڑے فضیلت معاب شخصیت تو محروم ہو گئے، کتنے بڑے علم تو لوگ بھی محروم ہو گئے، کتنی بڑی فقاہت تو لوگ بھی محروم ہو گئے. تینوں کے پتا، تینوں کے اندازہ یہ تو پتہ لگا کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے قائل ہیں. جنہیں حضرت علی پاک نے فرمایا کہ جھگڑا ساڑا صرف انہیں عثمان ہے
انڈیا علی پاک دے بارے امیر معاویہ دا نظریہ بھی ہوئے کہ ساڈا رب ایک ہے، دین ایک ہے اور مسلمانی ایمان کو جے ہے، اگر جھگڑا ہے میرا انہاں دے نال تو صرف انہیں عثمان رضی اللہ عنہ دے بارے حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے طرفوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے ساری کتاباں دی روح جو ارشادات ہیں ہوں انہوں دے بارے کچھ عرض کر رہے ہوں. میں نے اودے یہ آخیا گیا ہے کہ لوگ امیر معاویہ دا نام سن کے راضی نہیں کہ جائے کہ انہوں دے فضائل سن کے راضی ہوں، لیکن میرا مشاہدہ پہ بھی سارے سنتے بیٹھو کوئی نہ چھوڑ فضائل سنتے پہ ہو کوئی نہ، اور میں تھوڑے بارے یہ کہہ سکتا ہوں نہ سن کے راضی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے اتنے قائم رکھے. اور میں کہ ایک نقطہ عزیز ہے وہ ذہن چ رکھنا کہ مرید دا پیر دے بارے جو تصور ہے پیر دے بھائی دا تصور پیر دے بارے وہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ فرق ذہن چ رہنا چاہیے وہ آپس بھائی بھائی ہیں تو گھر کے پیر کون ہیں؟ نبی پاک آپس جو نسب دے لحاظ نال بھی بھائی ہیں، روحانی رشتے دے لحاظ نال بھی بھائی ہیں. تو پیراواں دا معاملہ آپس ہور ہوندا ہے تے مریداں پیراں دا معاملہ آپس ہور ہوندا ہے. اس واسطے ذرا یہ فرق آ جاتا ہے، انہاں دا رویہ ہور ہو جاتا ہے، ساڈا رویہ اس سے ہور ہوندا بھی ہے تے ہونا بھی چاہیے. اور سانو یہ توقع رکھنا کہ جی اصل پیش آ رہے ہیں وہ بھی انجے پیش آندے، یہ ساری غلط فہمی ہے، ساری اپنی سوچ کی غلطی ہے، کیونکہ انہوں کا معاملہ برادرانہ ہے، ساڈا مریداں نیاز منداں والا معاملہ ہے. اس واسطے علیحدہ چیزیں. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے سنو. نبی پاک نے دعا دی تھی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ نو لکھن دا ول سکھا، حساب سکھا اور عذاب کو بچا. اور بیٹھے آواز جڑی آئی ہے نا وہ اور جاتی کوئی نہیں تو لگا. اچھی دوسری روایت اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ نو لکھن دا ول سکھا، حساب دا ول سکھا تے عذاب تو بچا. دو حدیث آ گئی. تیسری حدیث ہے عمرو بن عاص کی طرفوں مروی ہے اما انی اقول لک ھذا وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اے فرمان سنیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے کہ اے اللہ انہوں قرآن دی تعلیم عطا فرما اور شہراں دے اندر انہوں حکومت عطا فرما اور وقہ العذاب کے آخرت کے عذاب کو انہوں بچا. نبی پاک کے منہ مبارک سے نکلی ہوئی دعا دا ہر لفظ کیرے قضا ہوندا ہے کہ نہیں؟ وہ اجابت کا مجسم نمونہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا دی تھی کہ مکن لہو فی البلاد، انہوں شہراں دے اندر طاقت ور بنا، شہراں دا فاتح بنا، یقیناً نبی پاک کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے انہوں فاتح بنا دیتا. اور جڑا بادشاہ روم دا ہے وہ اکثر علاقے نے اپنی زندگی میں فتح کر کے دائرہ اسلام کے اندر شامل فرما دیتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نال وقہ العذاب دی دعا کی تھی کہ انہوں نے عذاب دے کولوں بھی محفوظ فرما. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واسطے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ بہ. اے اللہ انہوں نے ہدایت کرن والا بھی بنا، ہدایت پان والا بھی بنا تے اے خود بھی ہدایت تے ہون تے لوگوں واسطے بھی ہدایت فرمان والے ہوں. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دعا دے نال انہاں نوں نوازیا. نبی پاک کی دعا قبول ہوئی کہ کوئی نہ؟ آپ کے منہ سے دعا پیچھے نکلتی ہے تو قبولیت پہلے حاضر ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بارش واسطے دعا کرنی ہے، التجا کی گئی ہے، صاحب ہاتھ اٹھائے اللہ مسکن غیثا ہنیا مریا یہ الفاظ استعمال کیتے.
تو صحابہ فرمانے کہ چپے جتنی بھی بدلی کی نہیں نظر نہیں آتی، لیکن جی ہاتھ اٹھیندے آئے انہیں بدل اٹھیندے آئے، ہاتھ جڑے تو بدل جڑ گئے، ہاتھ پھر کے منہ تو تلے آئے تو زور دا نہیں لین لگے، 7 دن انج یار زور دا نہیں وسدا رہا، گلیاں پانی کوٹھے ڈہن سے تیار، جانور غرق ہون جڑے بچ گئے ہیں لگے بختوں نہیں موئے بچ گئے ہیں اور غرق ہون نال تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ صحابی دعا کیا کر رہا ہے یا رسول اللہ ان تو مال غرق ہو چلے ہیں کوٹھے ڈہ چلے، دعا کرو اللہ روک کے اس بارش۔ نبی کریم علیہ السلام اینگل کا اشارہ کیتا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، ساڈے اتنے نہ وسے آج